اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام طلباء اور طالبات کو میرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو لیکچر دے رہے ہیں اور جو ٹاپک میں آپ کو پڑھا رہا ہوں وہ ارکان اسلام سے منسلک ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ارکان اسلام کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی زکوٰۃ اور حج کو آپ کے سامنے میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ تو سب سے پہلے یہ بات آپ نوٹ کرنے کے میرے جو ہیں 3 دن آپ کے ساتھ لیکچر ہوں گے، ایک منڈے کے دن، جمعرات کے دن اور جمعہ کے دن۔ اب زکوٰۃ کے معنی، یعنی زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ پڑھنے میں قاطع اور عربی زبان کے جس فعل سے نکلا ہے اس کے لفظی معنی ہے پھلنا، پھولنا، بڑھنا اور زیادہ ہونا۔ قاطع کا لفظ ہے اصل میں۔ تو کیا معنی ہے قاطع کے؟ وہ اس کا معنی ہے پھلنا، پھولنا، بڑھنا اور زیادہ ہونا۔ اور اوور آل زکوٰۃ کا معنی ہے پاک صاف ہونا یا مال کا پاک ہونا۔ زکوٰۃ کسی چیز کے نہایت عمدہ اور بہترین حصے کو بھی کہتے ہیں، اور اپنے اصطلاحی معنوں میں لفظ زکوٰۃ اپنے دونوں لفظی معنوں سے تعلق رکھتا ہے۔ زکوٰۃ سے مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور جو کمایا ہی حرام طریقے پر ہو یہ اس کی بات نہیں ہے۔ یعنی جو حرام کماتا ہوگا اگر وہ زکوٰۃ دیتا ہے یا نہیں دیتا اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ حرام مال حرام ہی ہے۔ یہ اس پاک مال کی طرف ہے، یعنی جو آپ محنت اور مزدوری کے ساتھ حلال کماتے ہیں اور پھر اس پر جو زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب آپ کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اصطلاح میں زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو آپ کے مال کی عبادت کی جاتی ہے۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا جسمانی عبادت ہوتی ہے، اور روزہ بھی جسمانی بھی ہے اور بدنی بھی ہے، جسمانی بھی ہے اور بدنی بھی ہے۔ تو اصطلاح میں جس میں شریعت نے مال کی مقدار، زکوٰۃ کی شرح اور اس کے مصارف کا تعین کر دیا ہے، یعنی اپنے مال میں مقررہ قوانین کے مطابق ایک حصہ لازماً نکالنا۔ اور زکوٰۃ کے لیے قرآن کریم میں دوسرا لفظ بولا گیا صدقہ، صدقاتن، جس کی جمع صدقات ہے۔ اور صدقے کا لفظی تعلق صدق، سچ سے ہے، اور صدقہ اس مال کو کہتے ہیں جو کسی کو ثواب اور نیکی کا کام سمجھ کر دیا جائے، تحفہ یا انعام یا بخشش وغیرہ کے طور پر نہیں۔ اسے صدقہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے گویا انسان اپنے مالک اللہ پاک کے سامنے اپنی عبودیت اور اقرار بندگی کو سچا ثابت کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کا مفہوم صرف مال دینے کے بجائے زیادہ وسیع کر دیا ہے۔ ایک طویل حدیث میں حضور نے انصاف کرنا، کسی کا ہاتھ بٹا دینا، سامان اٹھانے یا سوار ہونے میں مدد کر دینا،
اچھی بات کرنا، نماز کی طرف چلنا اور راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹانا، کسی بے کس محتاج کی امداد کرنا، بھلائی کا حکم دینا، یہ سب کو صدقہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ ذرا اس بات کو آپ توجہ اور غور سے سنیں کہ جو ہم زندگی کے معاملات میں، امور میں جو کام بھی کرتے ہیں تو اس کا ثواب صدقے میں شمار ہوتا ہے۔ وہ کیا کام ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بزرگ کا یا کسی معذور کا، آپ نے اس کا سامان اٹھا دیا ہے اور اٹھا کر گاڑی میں رکھ دیا، یہ صدقہ ہو گیا۔ یا کوئی چڑھ نہیں سکتا تو آپ اس کے چڑھنے میں اس کی مدد کر دیتے ہیں، یہ صدقہ ہو گیا۔ یا کسی کو اچھی بات کر دی، یہ بھی صدقہ ہو دیا۔ اب آپ گھر سے نماز مسجد کی طرف جاتے ہیں، جتنے قدم آپ چلیں گے آپ کا صدقے میں شمار ہوں گے۔ اور راستے میں اگر کوئی پتھر پڑا ہے، خاردار جھاڑی پڑی ہے یا کانٹے پڑے ہیں تو آپ اس کو اٹھا کر ایک طرف رکھتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہو گیا۔ اور کسی محتاج کی امداد کر دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہو جائے گا۔ اور کسی کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا اور کچھ نہیں کر سکتے تو لوگوں کے ساتھ برائی کرنے سے بعد رہنا بھی صدقہ ہے۔ ان تمام امور میں سے آپ کوئی کام بھی نہیں کرتے تو کم از کم اتنا کر لیا کریں کہ کسی کے ساتھ برائی نہ کریں، تو یہ بھی صدقہ ہوگا۔ تو اصطلاح میں اب صدقات کا لفظ عام ہے، یہ واجب اور غیر واجب نفلی صدقات سب پر بولا جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا لفظ معین اور فرض صدقے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ زکوٰۃ کی جگہ کسی غیر عربی لفظ سے نہیں لی، بلکہ فارسی، اردو، پنجابی، ترکی وغیرہ میں قرآن کریم کا اصل لفظ زکوٰۃ ہی اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تمام زبانوں میں اس کا لفظ زکوٰۃ استعمال ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں بتاؤں، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے درج ذیل امور اب آپ پر غور کرنا ہوگا کہ قرآن کریم میں 8 جگہ زکوٰۃ ادا کرنے اور نماز کو قائم کرنے کا حکم ساتھ ساتھ ملا کر دیا گیا ہے۔ نماز کی اہمیت پر پہلے تو ہم بات کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مال خرچ کرنا اور صدقے کے الفاظ سے بھی زکوٰۃ کا علم متعدد جگہ پر آیا ہے۔ یعنی مال خرچ کرنا اور صدقے کے الفاظ سے بھی زکوٰۃ کا جو حکم ہے متعدد جگہ پر آیا ہے۔ اور نماز کی طرح زکوٰۃ کو بھی پہلے انبیاء نے دین کا ضروری حصہ قرار دیا۔ حضرت اسماعیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پابند زکوٰۃ ہونے کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے۔ اور پہلی امتوں کے نیک لوگوں اور اس امت کے عند اللہ بلند مرتبہ پانے والوں کی ایک خاص صفت زکوٰۃ ادا کرنا اور اپنے مال میں مستحق کا حق ماننا بیان ہوئی ہے۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی طرح زکوٰۃ کا بھی ایک معین نظام قائم فرمایا ہے، اور اسی نظام کو چلانا حکومت کا فریضہ قرار دیا ہے، اور پھر بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے احکام جاری فرمائے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضور کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے منکرین زکوٰۃ کو بھی مرتدین کی طرح اسلام کے باغی قرار دے کر ان سے جہاد کیا ہے، یعنی ان کو سے لڑے ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ یہ حضرت بکر صدیق جب خلیفہ وقت بنے تھے تو جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو آپ نے ان کے خلاف جہاد کیا ہے۔ اب زکوٰۃ کے احکام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ حضور اکرم سے زکوٰۃ کی جو تفصیلات ثابت ہیں ان کا بیان خاصا طویل ہے، اور تو اس کے ساتھ ساتھ چند اہم اور اصولی امور مختصر طور پر بتایا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے اموال کی نشاندہی فرما دی جن پر زکوٰۃ واجب ہوگی،
تو آپ نے کہا ہے کہ جن چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے اس میں کیا چیز ہے؟ ایک ہے زرعی پیداوار، آپ کی نہری اور برانی زمین، دوسرا ہے معدنیات یا کوئی دفینہ، سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، مویشی، اونٹ، بھیڑ، بکری اور گائے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ تو عام لفظوں میں تھوڑا سا مختصر اس کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی سے زائد اس کے گھر میں موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ دینا اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ اور آپ وہ 7.5 تولہ سونا آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں ہے تو آپ اسی 7.5 تولے سونا کو اٹھا کر بازار لے جائیں گے۔ وہ جو سنار ہوتا ہے یا صراف ہوتا ہے تو اس سے وہ وزن کرائیں گے۔ وزن کرانے کے بعد موجودہ قیمت کے لحاظ سے، یہ نہیں کہ آپ سابقہ دور میں پیچھے دور میں چلے جائیں جس کا سونا کچھ 300-400 روپے تولہ ہوتا تھا، موجودہ تولے کے حساب سے آپ اس کی قیمت لگائیں گے، یعنی 7 تولے 7.5 تولے سونا کی جو قیمت مقرر کی دی جائے گی اسی میں سے اس کو پھر آپ اس کا 40واں حصہ نکال کر آپ غریب مستحقین کو آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح چاندی کا بھی ہو، اگر جس کے پاس 7.5 تولے چاندی یا اس سے زائد کوئی مال آپ کے پاس مال ہے تو پھر اسی کا وزن کرا کر اس کی قیمت ڈلوا کر اس کا بھی 40واں حصہ پھر زکوٰۃ نکال کر آپ مستحقین زکوٰۃ کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ، اور ایک جس کے پاس ایک نہری زمین ہے، یعنی جہاں آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، آپ زمیندار ہیں، زمیندار سے تعلق رکھتے ہیں، یا آپ کی کافی ایکڑ زمینیں ہیں، جس کے پاس بھی نہری زمین ہے تو اس نہری زمین پر اس کی جو فصل کی کاشت ہوگی اس کا 20واں حصہ کی نکال کر آپ اس پر زکوٰۃ کی اس کی جو قیمت لگائیں گے اس کا 20واں حصہ نکال کر آپ مستحقین زکوٰۃ کو ادا کریں گے۔ اور اسی طرح بارانی زمین جہاں بارش برستی ہے تو پھر کھیتی باڑی ہوتی ہے یا فصل اگتی ہے تو اس پر یہ حکم ہے کہ اس کا 10واں حصہ، نہری پر 20واں حصہ اور بارانی پر 10واں۔ اسی طرح اگر کسی ایک اور بات بھی بتاتا جاؤں، اب اگر جس کے پاس اپنی استطاعت کے سے زیادہ، یعنی مال اور دولت یا رہنے سہنے کی جگہ سے زیادہ آپ کے پاس ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ مطلب کسی کے پاس 3 مکان ہیں، 4 مکان ہیں، کسی کے پاس زیادہ کچھ ہے تو اس پر بھی آپ کی زکوٰۃ نافذ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح مویشیوں پر بھی زکوٰۃ ہے، خاص کر دیہاتوں میں رہنے والوں کے لیے خصوصی طور پر کہا کہ بھیڑیں ہوتی ہیں یا بکریاں ہوتی ہیں یا گائے ہوتی ہیں یا اونٹ ہوتے ہیں تو ان پر بھی وہ حساب ہوتا ہے۔ تو وہ آپ یہ تمام تفصیلات فقہ کی کتاب میں آپ کو مل سکتی ہیں۔ تو ان پھر بڑھایا گیا کہ یہ ہیں وہ بنیادی باتیں جن سے مختلف اسلامی مذاہب کے ائمہ نے زکوٰۃ کے مختلف مسائل نکالے ہیں، اور آپ پھر جس ائمہ اربعہ کو آپ امام مالک کو امام درست مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ کو درست مانتے ہیں، امام شافعی کو درست مانتے ہیں، امام احمد بن حنبل کو، جہاں بھی اس نے بھی اپنے زکوٰۃ کے جو مسائل نکالے ہیں آپ ان پر عمل کر سکتے ہیں۔ اب ہے زکوٰۃ کے مقاصد، یعنی مقصد کیا ہے؟ زکوٰۃ کا نظام بنیادی طور پر اس اصول پر قائم ہوا ہے کہ دراصل ہر چیز کا مالک اللہ پاک ہے، اس نے بندوں کو حق ملکیت انسان کی تکریم اور اس پر اعتماد کے لیے دیا ہے۔ ملکیت کی لذت بھی انسان کے اندر فطری طور پر رکھی گئی ہے، اور اس کرۂ ارض پر انسان کی ترقی میں اس فطرت جبلت کا بڑا ہاتھ ہے۔ البتہ اس کے غلط استعمال سے روکنے کے لیے اسلام نے ملکیت کو امانت بلکہ اللہ پاک کی امانت قرار دیا ہے، اور اسی لیے انفاق کے احکام دے کر بندوں کی تربیت اور آزمائش کا بندوبست یکجا کر دیا ہے۔ اگر نماز براہ راست اللہ کے ساتھ
رابطے کی صورت ہے، تو زکوٰۃ بھی براہ راست اللہ کے غریب اور مستحق بندوں کے ساتھ رابطے کو لازمی قرار دیتی ہے۔ اسلامی حکومت بھی اموال ظاہرہ، جسے بآسانی دیکھا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ وصول کرتی ہے، اور اموال باطنہ، وہ مال جس کا مالک کو علم ہے دوسرے کو معلوم نہیں ہو سکتے، مثلا زیورات وغیرہ کی زکوٰۃ خود مستحقوں تک پہنچانا فرض ہے۔ اور زکوٰۃ ایسی عبادت ہے جس کا اصل مقصد مخلوق کو نفع پہنچانا ہے، اور یہ کام بندوں سے براہ راست رابطے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر زکوٰۃ اور دوسرے صدقات اسی اصول اور جذبے سے ادا کیے جائیں تو پھر معاشرے میں گداگر کوئی نہ رہے گا، بلکہ نظام زکوٰۃ کا مقصد ہی گداگری کو روکنا ہے۔ یہ جو فقیر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، اصل کام یہ ہے کہ ان لوگوں کو روکنا ہے۔ اور جب ہر زکوٰۃ دینے والا خود اللہ پاک ان بندوں سے رابطہ پیدا کرنے کی کوشش میں لگا ہوگا، جب سوال کرنے والے مستحقین کو خود تلاش کیا جائے گا، تو گداگری اور خصوصاً پیشہ ورانہ گداگری کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے زکوٰۃ اور صدقات کو الٹا گداگری کے فروغ کا سبب بنا دیا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے پیشہ ور شخصوں یا اداروں یا انجمنوں یا جماعتوں کو زکوٰۃ دینے میں سہولت سمجھی ہے، اور مستحق کی تلاش ایک مشکل کام نظر آیا ہے، یا پھر غریب عزت نفس رکھنے والے محتاج سے براہ راست رابطے کو شاید اپنی وجاہت اور وقار کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اصل آپ اس نقطے کو سمجھیں کہ زکوٰۃ کا مستحق وہ شخص ہے جو آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، لیکن مفلس ہے، تو ہم اس تک نہیں پہنچتے۔ ہم بھی بس وہ زکوٰۃ کو ثواب سمجھ کر اس فریضہ کو ٹالنے کے انداز میں ادا کرتے ہیں، یعنی کہ راستے میں فقیر مل کے ہمارے زکوٰۃ دے دی،